اور حذیفہ الو گردن ہلا رہا کہ اسی کو کہے چلے جا رہے ہیں کہ ہمارے غلام کا لڑکا ہے. جب یہ پیدا ہوا تو اس کا بابا لکھتا تھا کہ سعید اور حذیفہ کے لیے دعا کیجیے گا. میں نے کہا کم وقت اپنے کو تو بھول گیا ہے اور بس سعید حذیفہ کا جو ہے کرٹ لگا رہا ہے. کل میں نے اس کو ایک بات کہی, تم سب کو کہتا ہوں, حدیث ہے ساوو بین اولادکم, اولاد میں مساوات کرو. ان جھگڑوں میں تم مت پڑو کہ سعید یہ کرے گا حذیفہ وہ کریں گے. سمجھ میں آیا نا؟ ایک بڑے عالم ہیں مشہور ہمارے سہارنپور میں, انہوں نے بھی ایسی حرکت کی تھی. میں اتفاقاً گیا ہوا, میں نے کہا ساوو بین اولادکم, حدیث ہے. کہنے کہ ساوو بین اولادکم, میں کہا حدیث ہے. تو انہوں نے وہ ایک دم دو بچوں کے درمیان تھوڑی تفریق کی تھی, مساوات کر دی. ایک دم دونوں کو کہہ دیا اس گھر میں تم نہ رہو, ہر ایک اپنا گھر الگ کام بنا لو. زمین دی, سب کچھ خرچہ دیا, سب کچھ کیا. بچوں حدیث پر عمل سے فائدہ ہے. تمہارے گجرات کا بچہ میرے ہاں آیا, رہتا ہے بمبئی, پالنپور کے وہ لوگ ہیں, ان کے والد نے بھی سب بیٹوں کو پتہ نہیں کیا کیا دیا. اس کو کہہ دیا مکان تیرا ہے. میں کہا ہرگز نہ رہنا. تو بہت تعجب کرنے لگا. پھر وہ آیا, پھر میں نے کہا مکان ہرگز نہیں لینا ہے. اس کی سمجھ میں آ گیا کہ نہیں لوں گا. ابا سے کہا ابا ناراض ہو گئے. میں کہا ہونے دو ناراض, وہ کیا جانے شریعت کو. اور میں نے یہ سوچا اگر میری زندگی میں یہ سب بڈھا مر گیا تو میں کہہ دوں گا مکان بیچ کر اس کی قیمت لگا کر, اگر تم ہو تو تم لے لو, نہیں تمہارے پاس ہے جس کے پاس وہ لے لے. ہرگز اس مکان میں نہیں رہنا ہے. سب بھائیوں کا اور بہنوں کا اس میں برابر کا حق ہے جو شریعت میں متعین ہے. تم کون ہوتے ہو؟ اس نے اب کی بار ملاقات پہ کہہ دی, جی میں نے یہی طے کر دیا ہے. کہ بچوں کیا کریں گے, ابھی